بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں بچوں آپ؟ پہلے دعا پڑھ لیتے ہیں۔ ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ یہ آپ کے اردو کا پیریڈ ہے بیٹے، اور ماشاءاللہ اب آپ کے پاس اردو کی کاپیاں آ چکی ہیں۔ آپ کو کیا کرنا ہے کہ اپنے اردو کی کاپی پہ نام لکھنا ہے، اس پہ کور چڑھانا ہے، اور اپنی اردو کی کاپی کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا ہے۔ پہلا حصہ ہوگا آپ کی ٹیکسٹ کا یعنی ادبیات کا، اور دوسرا حصہ ہوگا قواعد کا یعنی گرامر کا۔ پہلے حصے میں انڈیکس کے پیجز کے بعد آپ جو پہلا صفحہ ہے اس پہ کیا بنائیں گے؟ فرسٹ ٹرم کا ٹائٹل، فرسٹ ٹرم 2020-2021 کا ٹائٹل۔ پھر اس کے بعد اگلے صفحے پر آپ کیا بنائیں گے؟ سبق نمبر 1 کا ٹائٹل۔ سبق نمبر 1 کیا پڑھا تھا ہم نے؟ جی حمد، ٹھیک ہے، سبق نمبر 1 کا ٹائٹل پیج حمد۔ اس کے بعد والے صفحے پر بیٹے ہم حمد کا کام کرنا شروع کریں گے۔ پہلے ہم اس کے سوال جواب کریں گے۔ یہ سوال جواب دیے میں آپ کو، سوالوں کے جواب لکھیں۔ پہلا سوال کیا دیا ہوا ہے؟ حمد کسے کہتے ہیں؟ سوال آپ کون سے کلر سے لکھتے ہیں؟ جی بلو کلر سے آپ سوال اتاریں گے کاپی میں، بہت اچھی رائٹنگ میں کام کریں گے۔ حمد کسے کہتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے حمد ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ کی تعریف بیان کی گئی ہو۔ اچھا، یہ جواب بیٹے آپ کو مل جائے گا اپنی بک کے آگے پیج پر۔ حمد ایسی نظم ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و صفات بیان کی گئی ہوں، ٹھیک ہے۔ صفحہ نمبر 4 پر یہ حمد ایسی نظم ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و صفات بیان کی گئی ہوں، ٹھیک ہے بیٹے۔ یہ پہلے سوال کا جواب ہو گیا۔ اب آئیے سوال نمبر بے پر۔ سوال نمبر بے کیا ہے؟ اس حمد میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کی کن نعمتوں کا ذکر کیا ہے؟ یاد ہے آپ کو جو ہم نے حمد پڑھی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتوں کا ذکر کیا تھا شاعر نے؟ کیا کیا کہا تھا؟ جہاں بنایا، زمیں بنائی، آسمان بنایا، فرش خاکی ہے، پھر مٹی ہے، پھر بیل بوٹے ہیں، پھر گل پھول ہیں، پھر گلستان ہے، پھر میوے ہیں، سورج ہے، رہنے کو اچھا مکان بنایا ہے، پیاری پیاری چڑیاں ہیں، پرندے ہیں، آب رواں ہے، سمندر ہے، دریا ہے، مچھلیاں بنائی ہیں۔ تو بہت ساری اس میں نعمتوں کا ذکر ہے، وہ آپ اپنے اس سوال کے جواب میں لکھیں گے، ٹھیک ہے، ان کے نام لکھیں گے آپ۔ سوال نمبر جی میں مندرجہ ذیل سے ہم کیا کیا فائدے حاصل کرتے ہیں؟ زمین، درخت، پانی، سورج، جانور، ٹھیک ہے، ان سے ہمیں فائدے جو حاصل ہوتے ہیں وہ ہمیں لکھنے ہیں۔ آئیے دیکھ لیتے ہیں۔ کاپی میں آپ اس طریقے سے لکھیں گے بیٹے۔ نمبر 1 زمین، زمین پر ہم رہتے ہیں، زمین میں سے مختلف چیزیں نکالتے ہیں جیسے سونا، چاندی وغیرہ، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 پوچھا ہے درخت، درختوں سے ہم پھل، پھول، سبزیاں، لکڑی اور سایہ حاصل کرتے ہیں۔ نمبر 3 ہے پانی، پانی ہر جاندار کے لیے بہت ضروری ہے۔ نمبر 4 سورج، سورج کی روشنی اور حرارت کے بغیر زندگی ناممکن ہے۔ اور نمبر 5 پوچھا ہے بیٹے جانور، جانوروں سے ہم خوراک حاصل کرتے ہیں، ان پر سواری کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو پوچھے تھے فائدے حاصل کرتے ہیں، یہ میں نے آپ کو بتا دیے، آپ اپنے الفاظ میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ اس سے اگلے سوال پر آئیے بیٹے۔ سوال نمبر دال، مندرجہ ذیل شعر کی تشریح کریں۔ ہر چیز سے ہے تیری کاریگری ٹپکتی، یہ کارخانہ تو نے کب رائے گاں بنایا۔ یہ شعر پڑھا تھا نا ہم نے، اس کی تشریح کرنی ہے۔ تشریح کا مطلب کیا ہے؟ اس کو ایکسپلین کرنا ہے کہ شاعر اس میں کیا کہہ رہے ہیں۔ آئیے دیکھ لیتے ہیں اس کا جواب۔ اس شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز اتنی خوبصورت اور مکمل ہے، اور لگتا ہے کہ ان کا بنانے والا بہت کمال کا ہے۔ اللہ نے یہ دنیا اور اس کی کوئی بھی چیز بیکار اور بے مصرف نہیں بنائی، ٹھیک ہے۔ یہ اس شعر کی تشریح ہے، یہ میں نے اپنے الفاظ میں لکھی ہے۔ اگر آپ اس میں کچھ چینجنگ کرنا چاہیں تو بالکل کر سکتے ہیں، لیکن صاف ستھری رائٹنگ میں لکھیے گا اور ایک ایک لائن چھوڑ کے لکھیے گا، صحیح ہے بیٹے۔ ایک دفعہ اور پڑھ دوں۔ اس شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز اتنی خوبصورت اور مکمل ہے، اور لگتا ہے کہ ان کا بنانے والا
بہت کمال کا ہے۔ کون ہے دنیا کی ہر چیز کا بنانے والا؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ نے یہ دنیا اور اس کی کوئی بھی چیز بیکار اور بے مصرف نہیں بنائی۔ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو دنیا میں بیکار ہو۔ کوئی بھی جانور ہو، کوئی بھی پرندہ ہو، کوئی بھی کیڑا مکوڑا ہو، کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی بیکار اور بے مصرف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا استعمال بنایا ہے۔ ٹھیک ہے بچے؟ اچھا جناب، یہ سوال جواب آپ کے کلاس ورک ہے۔ اب آئیے آپ کے ہوم ورک پر۔ ہوم ورک میں آپ کو سوال نمبر 2 کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں پر بے شمار احسانات ہیں، کوئی سے 5 احسانات لکھیں۔ یہ تو ہمیں پتہ ہے نا کتنے احسانات ہیں۔ اللہ نے ہمیں زندگی دی، اللہ نے ہمیں ایمان دیا، اللہ نے ہمیں ماں باپ دیے، بہن بھائی دیا، گھر دیا، کھانے کو دیا، پینے کو دیا، پڑھنے کو دیا، لکھنے کو دیا۔ تو ان میں سے اللہ تعالیٰ کے اتنے احسانات میں سے کوئی سے 5 احسانات آپ لکھ دیں گے۔ سوال نمبر 3 ہے بیٹے، درج ذیل الفاظ کی معنی لکھیے۔ فرش خاکی، لاجوردی، صائباں، خوشنما، خلط، کھنڈر، شیریں دہاں، تسبیح خواں، آب رواں، رائے گاں۔ ان سب کے الفاظ کے معنی لکھنے ہیں، اور میں بتاتی ہوں کہ یہ الفاظ کے معنی آپ کو کہاں سے ملیں گے۔ کہاں سے ملتے ہیں الفاظ کے معنی؟ کیا دیکھتے ہیں ہم نکال کر؟ ڈکشنری میں سے ہمیں الفاظ کے میننگ لکھتے ہیں۔ تو بیٹا آپ کی کتاب میں آخر میں یہ ڈکشنری دی گئی ہے۔ ڈکشنری کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ فرہنگ۔ یہ آپ کو فرہنگ دی گئی ہے، الفاظ معنی دیے گئے ہیں۔ دیکھیں سبق نمبر 1 ہے، ہم یہ سارے الفاظ جو وہاں پر تھے وہ یہاں بھی موجود ہیں اور سب کے معنی لکھے ہوئے ہیں۔ تو آپ سارے الفاظ کے معنی لکھیں گے۔ الفاظ آپ بلو کلر سے اتاریں گے اور معنی آپ پینسل سے لکھیں گے۔ ٹھیک ہے؟ یہ بیٹا موجود ہے آپ کے پیج نمبر 101 پر۔ 101 پر آپ کی ڈکشنری موجود ہے۔ اس میں سے الفاظ کے معنی لکھیں گے۔ ٹھیک ہے بیٹے؟ اب آئیے اس کے بعد سوال نمبر 4 پر۔ درج ذیل الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ خوشنما، جواں، خاک، رونق، کاریگری، ان کے جملے بنانے ہیں آپ کو۔ یہ الفاظ بھی آپ بلو کلر سے لکھیں گے اور پھر پینسل سے ان کے جملے بنا لیں گے۔ ٹھیک ہے بچے؟ اس طریقے سے ہمارا یہ سبق مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔